اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، کمی نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل ہے، اور جب دین اسلام مکمل ہے تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ شریعت میں نبی رسول ہو، ملک مقرب ہو، یا ولی اللہ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ہو، وہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ شریعت سازی اللہ کا کام ہے۔ اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مزین کیا ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں، پانی کو ایک خوبصورت گلاس میں یا خوبصورت بوتل میں لے کے پئیں تو آپ کو لذت محسوس ہوگی اور سیراب ہو کر آپ پانی پئیں گے۔ لیکن اگر بوتل گندا ہے، گلاس گندا ہے، تو آپ پانی پوری طرح سے نہیں پی سکیں گے۔ یہی حال ہے، شریعت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، سنوارا ہے، تاکہ لوگ اسے خوشی خوشی اپنائیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک اللہ کی تعظیم، اور دوسری ہے فہم کے ساتھ اس کے ساتھ محبت۔ تعظیم اور محبت کے بغیر جو چیز ہوگی اسے عبادت نہیں کہا جائے گا، اور فہم نہیں تو پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ میں یہاں مثال دینا چاہوں گا۔ مثال جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکے گی، نماز گانے سننے سے روکے گی، نماز میوزک سننے سے روکے گی، نماز فیس بک اور ٹویٹر میں گندے سندے فلمیں اور پکچر دیکھنے سے روکے گی، نماز گندے اشارے کرنے سے روکے گی، نماز غلط لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے سے روکے گی، نماز بے حیائی اور فحش سے روکے گی، برائی کے قریب جانے سے روکے گی، بدکاری اور زناکاری سے روکے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا دعویٰ والمنکر، گناہ کے کاموں سے نماز روکے گی۔ گناہ کا کام، غیبت سے روکے گی، چغل خوری سے روکے گی، حسد سے روکے گی، حقد سے روکے گی، لڑائی جھگڑے سے روکے گی، گالی گلوچ سے روکے گی۔ کوئی بھی انسانیت سوز حرکت کرنے سے نماز روکے گی جو کہ گناہ ہے، تو گناہ سے اور گندگیوں سے نماز روکے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ ہے قرآن کے اندر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور گندگیوں اور گناہوں سے روکے گی۔ کیا ہماری نماز ہمیں گندگیوں سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز گندے فلمیں دیکھنے سے ہمیں روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز گانے اور میوزک سننے سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز غلط سلط چیٹنگ کرنے سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز گناہوں سے روکتی ہے؟ کیا لڑائی جھگڑے سے روکتی ہے؟ گالی گلوچ اور بدزبانی سے روکتی ہے؟ فحش اور گندگیوں سے روکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں روکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو پہچانا نہیں، اور یہیں سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس پر میں آج کہنا چاہتا ہوں۔ عبادتوں کو عادت نہ بنائیں۔ عبادتیں اگر عادت بن گئیں، کیونکہ ہماری نماز جو عبادت تھی اور اللہ کو چاہیے تھی عبادت، رکوع سجود اور ارکان و واجبات کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کی عظمت، اس کا احترام، اس کی بڑائی، اس کے ساتھ محبت، اس کے سامنے خضوع، اس کے سامنے تذلل، اس کے سامنے جھکنا اور انکساری، یہ چیز ہونی چاہیے تھی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے یہ سمجھا نماز کہتے ہیں اٹھ بیٹھ کرنے کو، اور ہم اٹھ بیٹھ کرتے رہے، نماز ہماری نماز ہوئی نہیں ہے، تو بھلا ہماری نماز کیسے روکے گی؟ گناہوں سے نہیں روک سکی۔ یہ بات معاشرے کے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ پائیں گے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کہیں گے ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے کون سی عادت بنائی؟
صرف عبادتیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کو نہیں، بلکہ ہم نے اسلام کے جو رسومات مقدسہ ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو بھی عادتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مثال لیتے ہیں شادی بیاہ۔ ہمارے اس ماحول میں، اس مجلس میں اکثریت کون ایسا ہے جو شادی نہیں کرتا ہے؟ نماز پڑھے یا نہ پڑھے شادی ضرور کرتا ہے۔ شادی کرتے ہیں۔ شادی میں عام طور پہ قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر کے عوض کرایا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کیا کہتا ہے؟ آپ سے جواب چاہیے۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آپ لوگوں نے شادی نہیں کی ہوگی نا؟ جنہوں نے کی ہے وہ بتائیں کیا کہتا ہے؟ ہاں میں نے قبول کیا، یہی کہتا ہے نا، ہاں میں نے قبول کیا۔ آج میں اس مجلس میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لمبی بھیڑ ہے، مجھے کوئی بتائے گا کہ اس نے قبول کیا کیا؟ خاص طور سے بوڑھوں سے میں پوچھ رہا ہوں جو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آج مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ اس نے کیا قبول کیا؟ میں نے قبول کیا، کیا قبول کیا؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ قبول کیا، جہیز قبول کیا، یہاں آنا قبول کیا، لوگوں کا ملنا جلنا قبول کیا؟ قبول کیا کیا؟ بتائے گا کوئی مجھے سمجھ آئے گی کہ ہم اپنی نکاح سنت ہے کہ نہیں؟ نکاح سنت ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور سنت میں ثواب ملتا ہے، سنت کی ادائیگی میں ثواب ملتا ہے، اور جس چیز میں ثواب ملے اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ نکاح سے سنت کی ادائیگی ہوئی، اس میں اجر ملا، اور جس میں اجر ملا وہ عبادت ہے، یعنی کہ نکاح عبادت ہے۔ جب نکاح عبادت ہے تو اس عبادت کو سمجھ کے کرنا تھا، اگر نہیں سمجھ کے کیا ہے فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کتنے ہیں جنہوں نے سمجھ کے قبول کیا ہے؟ مجھے چاہیے جواب آپ سے۔ جی سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہہ رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ لڑکا جب قبول کرتا ہے، قاضی قبول کروایا، اس نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، کیا قبول کیا؟ جو اقرار کرواتے ہیں، جی جو اقرار کرواتے ہیں، اقرار کو قبول کیا، مہر کے لحاظ سے اپنی زوجیت کو قبول کیا۔ وہ قبول کیا کرتا ہے؟ اگر جان جائے، آج سے جان کے جائیے یہ وہ کیا قبول کر رہا ہے۔ جب آپ جان کے جائیں گے اور یہ سنت جان کے سمجھ کے ادا کریں گے، اس وقت آپ کی سنت ادا ہوگی۔ اور جب تک آپ دیکھا دیکھی رسومات ادا کرتے رہے، یہ رسم ادا کیا، آپ نے عبادت نہیں کی، اس لیے نہ تو آپ کو اجر ملے گا اس کا، نہ اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ جیسے ہماری نماز بیکار ہو گئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ہماری نماز نے گناہوں سے روکا نہ گندگیوں سے روکا، ویسے ہی ہمارے نکاح بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اور کئی بار ایک آدمی کو زندگی میں نکاح کرنا پڑتا ہے، کئی طلاقیں ہو جاتی ہیں، کبھی نہ جانے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے سمجھ کے قبول نہیں کیا ہے، نہیں جانتا ہے کیا قبول کیا، بس لوگ کہتے ہیں کہ قبول کیا، لڑکی اس کی ہو گئی، رسم ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اور جب عبادت نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ نمبر 1 وہ قبول کرتا ہے نان، نفقہ، روٹی، کتنی ہو گئی؟ 3۔ میں قبول کرتا ہوں یہ لڑکی جو میرے ساتھ بیاہی جا رہی ہے، زندگی بھر اس کا کھانا پینا میرے ذمے ہے، اس کی میں نے زندگی بھر کی اس کی کھانے پینے کی ذمہ داری قبول کی۔ نمبر 1 کھانے پینے، روٹی، اس کے کھانے پینے کی زندگی بھر کھلاؤں گا پلاؤں گا، یہ ذمہ داری میں نے قبول کی۔ نمبر 2 اس کے روٹی کے بعد کپڑا، زندگی بھر پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری میں نے قبول کی۔ یہ قبول کرتا ہے وہ لڑکا، اور نہیں جانتا ہے، وہ اناڑی نہیں جانتا ہے کہ میں کیا قبول کر رہا ہوں۔ ابھی ہم سمجھیں گے۔ کپڑا، یہ کپڑا 2 طرح کے ہیں، ایک اسلامی کپڑا، دوسرا چھوٹے موٹے کپڑے۔
اگر بے پردگی کرتی ہے لڑکی اس کے گھر میں آنے کے بعد، کس کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن؟ ذمہ داری اس نے لی ہے، باپ کے گھر سے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آیا ہے اور اسے کپڑا کیا پہنا رہا ہے، یہ پوری ذمہ داری اس پر آتی ہے، لیکن چونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے اس لیے وہ کچھ بھی پہنے کچھ بھی کرے، چاہے ڈھانکے یا پردے میں رہے یا بے پردگی کرے، اسے فرق نہیں پڑتا ہے، بے غیرت بن جاتا ہے وہ لڑکا، اور بیوی کچھ بھی کرے اسے اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہ ذمہ داری اس نے قبول کی ہے۔ روٹی کپڑا، اس کے بعد مکان، زندگی بھر اس کے رہنے کا انتظام میں کروں گا۔ چلے جاتے ہو کام کرنے کے لیے حیدرآباد، کیرلا، بنگلور، چنئی، پنجاب اور نہ جانے کہاں کہاں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہو، کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ تمہارے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو اس کے لیے مناسب جگہ دے کے جاؤ جہاں رہے گی، یا تو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ایسے کہیں بھی پھینک کے نہیں جا سکتے ہو۔ یہ ذمہ داری تم نے قبول کی ہے جب قاضی قبول کروا رہا تھا۔ کس کو یہ سمجھ ہے؟ سمجھ کے کوئی لے کے جاتا ہے، روٹی کپڑا مکان، کھانے پینے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، پہنانے اڑھانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے رہنے کے لیے جگہ کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ دو چیزیں اور رہ جاتی ہیں بنیادی طور پر جو اسلام کی طرف سے عائد ہوتی ہیں اس پر، اور ہمارا سمویدھان، ہندوستان کا سمویدھان بھی یہ دو چیزیں اس پر عائد کرتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے جان کی حفاظت کرنا، اور پھر دوسری اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ گھر سے نکل رہی ہے، کپڑے چھوٹے پہنی ہے، اس کی عزت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کوئی اس کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ ذمہ داری اس لڑکے کی ہے، کیونکہ اس کے باپ کے گھر سے اس نے لے کے آیا ہے اور یہ ذمہ داری قبول کی ہے، اس کی عزت کی رکھوالی اور رکشا میں کروں گا، یہ ذمہ داری وہ لے کے آیا ہے۔ پھر آج جب وہ اس کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہے، حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ ذمہ داری تو اس کی ہے، جان کی حفاظت۔ کھانا چھوڑ دے، نہیں اگر میرا کام یہ کام نہیں سنو گے کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایک دن، دو دن، تیسرے دن اگر بھوک سے وہ بیمار ہونے لگے، اب وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے اسے کھانا کھلائے گا، ہر وہ ذریعہ، بیمار ہے اس کا علاج کروائے گا، جہاں تک ہو سکے جان کی حفاظت کرنا یا اللہ کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور پھر سمویدھان کی بھی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو لانے کے بعد اس کی ذمہ داری جان کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی۔ واپس آئیے، یہ 5 ذمہ داریاں وہ قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ 5 ذمہ داریاں قبول کی، اب لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، میں لے کے جاؤں گا۔ اور جب وہاں سے نکلتا ہے، میرے بھائیوں، گاڑی پر جو بیٹھتا ہے، گاڑی کا کرایہ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ لڑکی نے۔ بارات میں جو 10 گاڑیاں لے کے آیا ہے، اس کے کرائے کس نے دیے ہیں؟ لڑکی نے دیے ہیں۔ ابھی اس نے کیا اقرار کیا، کیا قبول کیا؟ یہ عبادت ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ اور اگر یہ عبادت نہیں ہے، عبادت کے نام پر کیوں کرتے ہو؟ کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ اس شادی میں جو بچے ہوں گے وہ نیک بچے ہوں گے؟ میاں بیوی کے اندر سعادت مند ازدواجی زندگی کا نباہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے غلط چیزوں پر بنیاد ڈالی۔ لڑکے نے قبول کیا جہیز، موٹی رقم، گاڑی آنے جانے کا خرچہ، 100 باراتی آئیں گے ان کے لیے بکرے اور بریانی اور یہ اور وہ ڈیمانڈ، اوپر سے 4 ویلر گاڑی، 2 ویلر گاڑی، گاڑیوں کی مانگ، یہ سارا قبول کرتا ہے۔ لڑکی دو یا نہ دو، جہیز دے دو، ہم چلے جائیں گے، اس شادی میں برکت ہوگی۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ لڑکا جب جانتا ہی نہیں وہ قبول کیا کر رہا ہے، تو بھلا اس کی زندگی میں سدھار کہاں سے آئے گی، اور بیوی کے حقوق کو وہ کہاں سے سمجھے گا؟ اور جب نہیں سمجھے گا تو ایک خوشحال زندگی، خوشحال ازدواجی زندگی وہ کہاں سے حاصل کر پائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت وہ قصوروار ٹھہرائے گا سسر کو گالیاں، ساس کو گالیاں، کیوں؟ انہوں نے بچی کو بدتمیز بنا دیا، کچھ نہیں سکھایا، تربیت نہیں دی۔ بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں۔ کیا شکایت کے لائق ہیں وہ لوگ، یا یہ خود شکایت کا
خود یہ ملامت کے لائق ہے۔ یہ ہے عبادت کو عادت بنانا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کیس فطن، مومن چالاک ہوتا ہے، وہ اپنی عادتوں کو بھی عبادت بنا لیتا ہے، عادتوں کو بھی عبادت بنا لیتا ہے، کیونکہ مومن چالو ہوتا ہے، چالو پرجا، بہت زیادہ چالاک ہوتا ہے۔ کیسے؟ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا، یہ عادت ہے کھانا کھانا، لیکن جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے اسے یاد آتا ہے یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، قل بسم اللہ وکل مما یلیک۔ اے بچے، جب کھانے کے لیے جاؤ تو پہلے بسم اللہ کہو، پھر اس کے بعد دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل بیمینک، اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جب اس پر عمل کرتا ہے تو سنت کی ادائیگی ہوئی، سنت کی ادائیگی ہوئی تو اس میں اجر ملا، اجر ملا تو یہ کھانا عبادت بن گیا۔ کھانا عادت تھی لیکن اب عبادت بن گئی جب اس میں اجر ملا۔ سونے جا رہا ہے، سونے کے لیے سونا عادت ہے، لیکن اسے بھی وہ ایک مسلمان جو ہوگا وہ اس عادت کو بھی عبادت بنا لیتا ہے۔ کیسے؟ جب سونے کے لیے جائے گا تو وہ داہنے کروٹ سوئے گا، سونے کے اذکار پڑھے گا، بسمک اللہم اموت واحیا، اس کے بعد جو اذکار ہیں وہ اذکار پڑھتے پڑھتے وہ سو جائے گا، اسے اجر ملے گا۔ اور جب اجر ملا سونے سے تو سونا عبادت ہے، یعنی عادت کو اس نے عبادت بنا لیا۔ کہاں ہماری نماز جیسی عبادت بیکار ہو گئی اور عادت بن گئی، وہیں ہماری عادتیں عبادت بن رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ دین کا جو بھی کام کریں سمجھ کے کریں۔ جب سمجھ کے کریں گے اس وقت وہ عبادت ہے، چاہے وہ عادت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر سمجھ کے نہیں کریں گے تو عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں گی، عادت بن جائیں گی، اور اس کا کوئی فائدہ اور لابھ آپ کو نہیں ملنے والا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہیں نہیں ملنے والا۔ اس لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے لیے ضروری ہے دینی مجالس میں شرکت، اور وہاں سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ منورنجن کرو جلسوں میں جا کے۔ جلسوں کا بھی وہی حالت ہے، جلسہ دینی مجالس ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں عبادت اور دینی مجلسوں سے ہٹ کے دھیرے دھیرے یہ منورنجن کے اڈے بنتے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم اس دینی مجلس کو عادت یا منورنجن کا سبب یا انجوائے کا ذریعہ نہ بننے دیں، ورنہ اس کے فائدے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تعلیم کے لیے آپ بیٹھیں اور علماء سے سیکھیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے بعد میں ان سے سوال کریں اور اس طرح سمجھ لیں۔ اخیر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور وہ پیغام ہے چند لفظوں میں انتہائی اہم پیغام، میں چاہوں گا غور سے سنیں۔ آپ کی مسجدیں ہیں، عیدگاہ ہیں اور قبرستان وغیرہ ہیں، آپ کے پاس جو ہیں جو کسی آدمی کے نام پر رجسٹرڈ ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو اوقاف میں ہیں یا وقف کی ہوئی زمینیں ہیں، اگر ان کے کاغذات آپ کے پاس ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ تیاری کریں، کیونکہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں آپ سے کچھ انہونی بات نہیں کہنے جا رہا ہوں، ایک اصولی بات، اپنی تیاری رکھیں۔ جہاں جیسے قبرستان ہے، اگر آپ کے پاس اس وقف کی زمین نہیں ہے، گرچہ وہ خطیہ اس میں نقشہ میں شامل ہے، نقشہ میں درشایا گیا ہے یہ قبرستان ہے، اس کے باوجود اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والا ہے، آج نہیں تو کل۔ اس لیے آپ کو اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، کم از کم ایک کمیٹی تو بنا ہی سکتے ہیں۔ اسٹامپ پیپر کٹیہار سے لے کے آئیں 500 روپے کا، اس میں کمیٹی کا نام لکھیں، ایک رجسٹر رکھیں آمدنی کا کہ ہم اس سے پیسے کہاں کہاں سے لاتے ہیں، ایک رجسٹر رکھیں اخراجات کا، ایک تیسرا رجسٹر رکھیں جو آپ کی میٹنگیں ہو رہی ہیں اس کا، چوتھا ایک رجسٹر رکھیں ریکارڈ کا، پورے سال میں ہمارے پاس اتنے میت اس قبرستان میں دفن ہوئے۔ کل اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے، تمہارے پاس اس کے کیا پروف ہے کہ یہ تمہارا ہے، تو ہمارے پاس ایک کمیٹی ہے،
ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہم نے اس کے لیے پیسے چندے اکٹھے کیے ہیں، ہم نے اتنے خرچ کیے ہیں، ہمارے پاس اخراجات کا بھی ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہوگا، کتنے ہمارے میت اس میں دفن کیے گئے ان کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا، تو یہ ہمارے پاس کم از کم یہ پروف ہے۔ اور اگر وہ وقف کرنے والوں کے جن کے آبا و اجداد نے وقف کیا ہے وہ اگر اس وقت موجود ہیں، ان سے بھی لکھوا لیں پیپر میں کہ ہمارے پرکھوں نے یہ جگہ قبرستان کے لیے وقف کی تھی اور ہمیں آج بھی ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی کوئی مطالبہ ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ چند پروف کم از کم آپ کے پاس ہوں گے جو آپ کے تحفظ کے لیے، چاہے وہ عیدگاہ ہو، قبرستان ہو یا مسجدیں ہوں، ان کے تحفظ کے لیے آپ کو اقدام کرنے ہوں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں ہیں، یہ ہمارے آس پاس دائیں بائیں اوپر نیچے کی باتیں ہیں، اور آپ کو آج نہیں تو کل یہ کرنا ہی ہے۔ یہی میرا آخری پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی سے غافل نہ رہیں، بلکہ چوبند اور چوکن نہ رہیں، اور اپنے کاغذات وغیرہ کی درستگی کریں، اپنے کمیٹی وغیرہ کو درست اور چوبند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھدار مومن بنائے اور ہمیں جلسوں سے کامیابی کے ساتھ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جلسوں کو دینی مجلسوں کی طرح تربیت اور تعلیم کا مرکز بنائیں اور وہاں سے کافی کچھ سیکھ کے جائیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔